میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ میری کتاب عظمت رفتہ کے سلسلے میں ہم کچھ ویڈیوز کر رہے ہیں جو حصہ دوم پر مبنی ہے، جس کا ٹائٹل ہے اسلام میں فرقہ واریت کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے ویڈیوز چل رہے ہیں تو اس میں ہم بیسک ہسٹورین کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو مورخ ہیں وہ ہیں مورخ ابی مخنف لوط بن یحییٰ۔ ان کا نام تو لوط بن یحییٰ ہے لیکن ابی مخنف کے نام سے یہ مشہور ہیں، یہ ان کی کنیت ہے۔ تو یہ جو ابی مخنف ہیں 709 عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 774 عیسوی میں کوفہ میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ کوفہ کے باشندہ تھے۔ تو ابی مخنف جو تھے یہ ان کا تعلق شیعہ مذہب سے تھا، غضب کے قصہ گو تھے۔ مورخ و مفسر کلبی سے ان کی بڑی گہری دوستی تھی۔ ہم نے پیچھے محمد بن صاحب کلبی کا آپ کو تعارف کروایا، تو یہ ان کی پارٹی کے تھے اور ان سے بڑی گہری دوستی تھی۔ ان کا جو امتیاز ہے، جو بڑی ان کی ممتاز حیثیت ہے نمایاں، وہ یہ ہے کہ یہ اسلامک ہسٹری میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے واقعہ کربلا بیان کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ واقعات ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے بیان کیے، میں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ ان سے پہلے واقعہ کربلا اور اس طرح کے جو دوسرے واقعات جو ابھی ہم آگے بیان کریں گے، ان سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیے۔ یہ پہلے مورخ ہیں، قصہ گو کہہ لیں، مورخ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ تو بیسیکلی یہ قصہ گوئی تھے، لیکن سارے ہی یہ قصے ہیں جتنی اسلامک ہسٹری کے اندر ہیں، یہ سارے ریلیجیس مذہبی قصے ہیں جس کو انہوں نے تاریخ کا نام دیا۔ تاریخ بڑا ایک بلند لفظ ہے، یہ بڑا سائنٹیفک علم ہوتا ہے۔ اگر تاریخ کی کوئی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ جو ابن خلدون ہیں ان کا پھر مقدمہ تاریخ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر اس کو تاریخ کے اصولوں کے اوپر لکھا جائے تو وہ تو بڑی شاندار اور بڑی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے، جس سے بڑا قوموں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، ماضی کے حالات جانے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو مذہبی قصے ہیں، اس کو انہوں نے تاریخ اسلام کا نام دے دیا، اور یہ ان میں سب سے یوں کہہ لیں چیمپئن تھے مذہبی قصوں کو بیان کرنے میں۔ ابی مخنف لوط بن یحییٰ، تو انہوں نے سب سے پہلے جو واقعات نقل کیے یا تراشے یا آگے کسی سے سنے اور پھر آگے بیان کیے، تو وہ کون کون سے میں اس کا اب تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں، شروع سے جیسے جیسے ہوا۔ ایک تو ان کی کتاب ہے ان کے واقعات پر مبنی، ان کو انہوں نے کتاب کا نام دیا ہوا ہے کہ کتابیں لکھی۔ کتابیں کون نے لکھی تھی؟ اس دور میں کتابیں ہوتی نہیں تھی، یہ زبانی قصے اورلی بیان کرتے تھے، بعد میں پھر وہ سنا کر کے ابی مخنف نے یہ کہا تھا تو اس کو اوپر پھر وہ کتابیں مرتب ہوئیں۔ یہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا۔ یہ چیزیں ساری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو ان کا دور بتایا ہے 709 عیسوی تا 774 عیسوی، تو کوئی وہاں پر چھاپے خانے نہیں تھے اس طرح کے کتابیں لکھی جا رہی ہوں، وہ تو اوراق بھی نہیں ملتے تھے، کاغذ کمیاب تھا۔ تو ان کی پہلی جو ان کے نام سے منسوب کتاب ہے وہ ہے کتاب ثقیفہ۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ اس کے اوپر ویڈیو علیحدہ کر کے بتایا تھا کہ واقعہ ثقیفہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس واقعہ کو بیان کرنے والے یہ ابی مخنف ہیں۔ 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ان کی وفات کے فوراً بعد انصاری قبیلہ ثقیفہ بنو ساعدہ، اس کی حویلی میں مہاجرین اور انصار کا اجتماع ہوا تھا، گیدرنگ ہوئی تھی۔ تو ان کے درمیان یہ بتا رہے ہیں یہ اجتماع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، ہمیں نہیں پتہ، قرآن میں تو ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں
انہوں نے یہ ہسٹری بیان کی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور یہ اپنی خلافت میں جگڑ رہے تھے صحابہ. یہ منظر پیش کیا ہوا ہے. یہ سب سے پہلے اس قصہ کو بیان کرنے والے یہ ابی مخنف ہیں کہ وہ ابھی جنازہ بھی نہیں پڑھایا. یعنی جنازہ تو قرآن میں ہے نہیں. اگر ہوتا تو وہ کوئی قرآن اس کا حکم دیتا کہ جب شخص کو مرے تو اس کا جنازہ پڑھو اور اس کی یہ ترتیب ہے, اس کے اندر یہ کچھ پڑھنا ہے, یہ دعائیں پڑھنی. کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے جنازہ بھی خود بنایا اور پھر وہ کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کو دفنا دیا گیا اور لوگ باری باری, وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں کمرے میں ان کو دفنایا گیا, باری باری لوگ اندر جاتے تھے اور آتے تھے. ہسٹری کی کتابوں میں تو یہ چیزیں بھی ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ تو خود کنٹراڈکشن ہے ہسٹری کے اندر. اتنے کانفلکٹس ہیں. تو یہ جب وفات ہوئی تو یہ ابی مخنف کہہ رہے ہیں کہ جنازہ پڑا ہوا تھا, ان کی میت پڑی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ انصار مہاجرین اور انصار آپس میں دست و گریباں تھے, تلواریں باہر نکال کے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے کہ مہاجرین کہتے تھے کہ ہم نے خلافت لینی ہے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے خلافت لینی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم خلافت کا مطلب جانشین, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ہم جانشین ہیں, اور مہاجرین کہتے تھے کہ ہم ہیں. انصار کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں, ہماری وجہ سے اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی ہے, تم ادھر مدینہ میں آئے ہو تو ہماری قربانیوں سے اسلام جو ہے اس کو فروغ ملا ہے, تو لہٰذا خلافت ہمارا حق ہے. یہ جتنی بھی لڑائی جھگڑا ہے یہ وہ ثقیفہ بنو ساعدہ, وہ جو حویلی تھی اس قبیلے کی, یہ وہاں پر یہ سارا جھگڑا ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ اس واقعے کے اندر بھی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے. یعنی یہ دیکھیں نا, یعنی چناؤ جو ہے کون شخص کیا کر رہا تھا, باقی صحابہ جھگڑا کر رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے یہ چیز کر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا رہے تھے, غسل دے رہے تھے, اور باقی صحابہ جو تھے وہ آپس میں خلافت کے لیے, جانشینی کے لیے جھگڑ رہے تھے کہ حکومت ہمیں دو. تو یہ سب سے پہلے ہیں جناب یہ ابی مخنف جنہوں نے یہ کتاب ثقیفہ مرتب کی. تو اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوئی. تو یہ چیزیں ہوئیں, اور وہ بھی آگے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح بیعت ہوئی اور کیا معاملات ہوئے. یہ بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. آگے ہے کتاب الردہ. کتاب الردہ یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد جو تھا ان کا 632 عیسوی سے 633 عیسوی تک یہ 2 سالہ عہد ہے. تو اس دوران وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عرب کے جو باغی عرب کے جو قبائل تھے ان میں کچھ لوگ تھے جو نبوت کا دعویٰ کرنے لگے تھے. اس میں جھوٹے مدعیان نبی, اس میں ایک طلیحہ کا نام ہے, طلیحہ, اور ایک مسلمہ کا نام ہے. اس طرح نام دیے ہوئے ہیں. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ آیا جھوٹی نبوت کا دعویٰ یہ لوگ کون تھے, انہوں نے کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا, یا یہ افسانے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں, کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے. دل نہیں مانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کام مدینہ میں کیا تھا اور اتنا انہوں نے فتوحات بھی کر لی تھیں, صحابہ کرام کے پاس اقتدار بھی آ گیا تھا, اور وہاں پر وہ جھوٹے نبی پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. یہ دل اور دماغ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں. آگے آ جائیں. یہ ہسٹری کا وہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر بنایا ہوا انہوں نے, جھوٹے مدعیان نبی. پتہ نہیں یہ دعوے ہوئے یا نہیں ہوئے, ہمیں نہیں پتہ, انہوں نے لکھا. اس کے بعد آ جاتا ہے کتاب الشورى. کتاب الشورى یہ کیا ہے؟ کتاب الشورى 644 عیسوی میں مدینہ میں یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے حکمران تھے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. ابو لولو فیروز اس نے قاتلانہ حملہ کیا ہرمزان کے کہنے کے اوپر. تو اس کے بعد ان کا بچنا جو تھا وہ مشکل ہو گیا. تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ یعنی جانشین مقرر کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں مقرر کرتا, تم خود اپنی مرضی سے بنا لو. تو اب معاملہ یہ تھا کہ بچنے کی امید نہیں تھی,
تو انہوں نے جب صحابہ کرام کا بہت زیادہ اصرار دیکھا تو انہوں نے پھر 6 رکنی کمیٹی بنا دی انتخاب خلیفہ کے لیے۔ تو اس میں جو ہم نے اس کے اوپر بتایا ہوا ہے کہ جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کا نام اس میں تھا، ایسے علی رضی اللہ عنہ کا، طلحہ کا، زبیر کا، سعد بن ابی وقاص کا، عبد الرحمن بن عوف، یہ اس طرح 6 لوگوں کی کمیٹی بنی تھی۔ تو اس میں ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے چیئرمین کمیٹی بنایا کہ فائنل جو ڈیسیژن ہوگا وہ عبد الرحمن بن عوف کا ہوگا، وہ سارے لوگوں سے رائے لیں گے، شورا کریں گے، مشورہ کریں گے، تو فائنل ڈیسیژن ان کا ہوگا۔ تو یہ چیز، یہ کمیٹی بنائی گئی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں یہ بتایا گیا کتاب الشورا میں ابی مخنف نے کہ اس میں جو صحابہ تھے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق تلفی کی، عبد الرحمن بن عوف نے علی رضی اللہ عنہ کی حق تلفی کی، اور پھر کیا ہوا کہ خلافت جو تھی وہ علی رضی اللہ عنہ کو دینے کی بجائے انہوں نے وہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہسٹری ہے جو لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر رہی ہے، جو فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہے۔ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہسٹری نے کس طرح فرقہ واریت کو کریٹ کیا ہے، اس طرح سے کریٹ، یہ انداز ہے ہسٹری کا۔ یہ چیزیں انہوں نے ڈیلیبریٹلی کی تاکہ امت کے اندر فرقے بنے۔ ایک فرقہ صحابہ کے نام کا بن گیا، ایک فرقہ وہ محبان علی کے نام کا بن گیا۔ اب روایات میں آپس میں ان کی جنگیں لڑوائی گئیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور اس طرح کی، یہ روایات میں ہی ہیں، حقیقت کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الجمل، یہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہے اس کا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ سب سے پہلے ابی مخنف نے بیان کیا، اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں۔ یہ حال دیکھیں کہ ایک شخص کوفہ میں بیٹھا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور اس کو تاریخ اسلام کا بڑا اہم حصہ بنا لیا گیا۔ یہ سازش کی انہوں نے۔ ایک کتاب ہے ان کی، کتاب الصفین، علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین کے میدان میں وہاں پہ ایک جنگ کروا دی روایات میں، اور جمل میں بتایا کہ جمل کے اندر 10,000 صحابہ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے، 10,000 صحابہ، اور صفین کے اندر 70,000 صحابہ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بھی انسان کا قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کریں تو وہ کہتا ہے ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ اب یہاں پر یہ حال ہے کہ 80,000 صحابہ نے 2 ٹکڑوں میں بٹ کر، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ علی رضی اللہ عنہ، اور ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، یعنی 2 دڑوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو قتل کیا تلواروں سے۔ تو قرآن کہتا ہے ایک بھی انسان کا قتل جو ہے وہ ایسے ہی جیسے پوری انسانیت کا قتل۔ تو یہ صحابہ کرام سے تو انہوں نے 80,000 قتل کروا دیے، ایک دوسرے کے ہاتھوں مروا دیا ان کو۔ یہ ہسٹری ہے، اس کو تاریخ اسلام بنا کر سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ تو یہ جو رخ ہے نا ہسٹری کا، یہ بتانا ہے آپ کو۔ اس نے فرقہ واریت پیدا کی ہے، اس ہسٹری نے۔ یہ ہسٹری نہیں ہے، یہ مذہبی قصے ہیں جنہوں نے انسانوں کے اندر نفرت کا بیج بویا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں مقتل الحسن، حسن رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا ہی نہیں۔ خود ہسٹری کے اندر ہے کہ وہ تپے دق میں ان کی وفات ہوئی ہے، تپے دق کے اندر ان کی وفات ہوئی، ان کو زہر نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ جو ابی مخنف ہیں انہوں نے کہ زہر کا واقعہ بیان کیا، اور اس کا جو بنیادی سورس ہے وہ مورخ مسعودی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو کر چکے ہیں، تو وہ کہیں اگر پوری ڈیٹیل چاہیے تو اس ویڈیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آ گئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مقتل حسین۔ یہ جو مقتل حسین ہے، اس کتاب کا نام مقتل ابی مخنف بھی ہے۔ یہ محرم کے اندر جتنی بھی مصائب کی داستانیں پڑھتے ہیں، جو بھی ان کے اوپر ظلم کی داستانیں پڑھتے ہیں، رو رو کر وہ لوگوں کو رلاتے ہیں،
مصائب پڑھتے ہیں نا وہ پھر لوگوں کو رلاتے ہیں، تو وہ روایتیں ساری کی ساری اسی مقتل حسین سے لی جاتی ہیں، جو ابھی مخنف نے مرتب کی یا لکھی یا بیان کی یا نقل کی، اس کو جو بھی لفظ کہہ لیں۔ تو یہ کربلا کے واقعات سارے، اس کے جو مظالم ہیں، سب سے پہلے ابھی مخنف نے ہی بیان کیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیرت حسین، اس میں ابھی مخنف نے حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حالات جو تھے وہ بیان کیے، ان کی زندگی کے حالات وہ بیان کیے۔ تو ایک کتاب ہے ان کی خطبہ الزہرا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ، اس نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے۔ میں اس کی چیدہ آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس خطبے کی آڑ میں کیا کچھ کیا گیا ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ 632 عیسوی میں مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہوں نے ابو بکر لکھا، ہم تو صدیق رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، یہ کنیت ابو بکر ہے، لیکن ان کا اصل نام تو عبداللہ بن ابو قحافہ ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کر لی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خلافت کو غصبی قرار دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی خلافت کو غصبی قرار دیا، یعنی انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا کہ ابو بکر نے وہ حق چھین لیا، خلافت چھین لی اور خود خلافت پر قابض ہو گئے۔ یہ تو حق تھا علی رضی اللہ عنہ کا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے غصبی قرار دیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت نہیں کی۔ سمجھیں یہ چیز، یہ بخاری میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، کیونکہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو باغ فدق تھا وہ چھین لیا تھا صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور علی رضی اللہ عنہ کا جو حق خلافت تھا وہ بھی چھین لیا اور خود خلافت پر قابض ہو گئے۔ اس لیے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ یہ بخاری میں ہے، لیکن تبری کہہ رہا ہے کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن ہی بعد، یہ مورخ تبری کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی۔ اب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ جو واقعہ، یہ جو اس نے لکھا ہے نا خطبہ الزہرا، میں اس کی بات اب ڈیٹیل کر رہا ہوں بیان۔ اس میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا، کہ کس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کریں ابو بکر کی، ہم ابو بکر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ تو یہ جو عمر رضی اللہ عنہ ہے، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہیں ام کلثوم، وہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ تو خود خاندان رسول میں شامل تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ تو لیکن یہ ابھی مخنف کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا، جس میں وہ زخمی ہو گئیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور علی رضی اللہ عنہ کو باندھ کر مسجد نبوی لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو باندھ کر لے کر آئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا، اور ان کی روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے منہ کے اوپر تماچے مارے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں پیچھے دوڑے آ رہے تھے۔ یہ نقشے کھینچے ہوئے ہیں، یہ ہسٹری ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں کس طرح سے نفرت پیدا کی گئی ہے عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے خلاف اور صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ تو مسجد نبوی علی رضی اللہ عنہ کو باندھ کر لائے عمر رضی اللہ عنہ، اور ان سے ابو بکر کی بیعت لی۔ اندازہ کریں آپ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت سے باغ فدق واپس لے کر حکومتی خزانے میں جمع کر دیا۔ ابو بکر نے، یعنی ایک دفعہ تو چھین لیا نا، پھر جب یہ احتجاج ہوا تو انہوں نے پھر کیا کیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت سے جو فدق واپس لے کر حکومتی خزانے میں جمع کر دیا تھا، اس کے اوپر پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ احتجاج کیا اور یہ خطبہ دیا۔ اس کی یہ ڈیٹیل ہو رہی ہے، یہ ساری جو میں آپ کے سامنے، میں بار بار تھوڑا سا رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کا فوکس رہے کہ انہوں نے کیا ہے، کس طرح کے واقعات درج کیے ہیں۔
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل کے ساتھ اس حکومتی اقدام کی سخت مخالفت کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ملکیت کے حق میں تحریری فیصلہ دے کر ان کے پاس بھجوا دیا، تحریر لکھی کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے، ان کو واپس کیا جاتا ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس تحریر کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین کر پھاڑ دیا۔ اندازہ لگا رہے ہیں اس تاریخ کا، اس کے اندر جو زہر ہے اس کا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کے سامنے خطبہ دیا۔ یہ ہے جی خطبہ دیا جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانب سے خلافت غصب کرنے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو جو حق تھا اس کو غصب کرنے اور باغ فدق واپس لینے کی سخت مذمت کی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آئے ہیں، مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا اجتماع تھا، بیٹھے تھے، وہاں پر انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر انہوں نے جو صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حق غصب کیا تھا علی رضی اللہ عنہ کا اس کی مذمت کی، اور باغ فدق جو صدیق رضی اللہ عنہ نے چھینا تھا اس کی مذمت کی۔ سمجھ آ رہی ہیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ تو اس کو واپس لینے کے لیے مطالبہ بھی کیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کے اس اقدام کو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دوزخ خریدنے کے مترادف قرار دیا، جہنم خریدنے کے مترادف قرار دیا۔ اندازہ لگائیں، اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو آپ تبری میں دیکھ سکتے ہیں، تاریخ تبری کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کتاب المختار۔ یہ مختار ثقفی جو ہیں شیعہ لیڈر، یہ ان کے متعلق ہے۔ تو یہ کتاب عراق میں شیعہ قائد مختار ثقفی، یہ 687 عیسوی کوفہ میں یہ تھے، تو ان کی جنگی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ عراق میں سلیمان بن سرد خزائی نے ایک شیعہ تحریک توابین کی بنیاد رکھی۔ میں بھی بتاتا ہوں توابین کیا ہے۔ یہ توابین وہ گروہ تھا جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا اور لیکن ان کی مدد نہ کی۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور خون حسین کے انتقام کا عہد لیا، یعنی پہلے خود بلایا، جب بلایا تو قتل کر دیا، یا قتل ہو گئے یا انہوں نے قتل کر دیا، یہ جو بھی کیا انہوں نے عربوں سے انتقام لینے کے لیے، عربوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی کوفیوں نے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے توابین کی تحریک چلائی، یہ بھی منافقت پر مبنی تھی، تو مزید دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر مختار ثقفی توابین کا قائد بنا۔ تو اس نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث افراد کو قتل کرنا شروع کر دیا، بظاہر، یعنی یوں کہہ لیں بظاہر، جیسے سیاسی طور پر بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو صرف دکھاوے کی حد تک ہوتے ہیں۔ تو اس نے اموی حکومت، بیسیکلی یہ اس نے کیا کیوں؟ وہ حکومت کو ختم کرنا چاہتا تھا جو خالص عربوں کی حکومت تھی، بنو امیہ۔ اس کی حکومت، بنو امیہ حکومت جو خالص عرب حکومت تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے تھے۔ تو اس نے اموی حکومت کے خلاف بغاوت اور خانہ جنگی کے دوران، یہ مختار ثقفی نے خانہ جنگی کے دوران عراقی شہروں کوفہ، بصرہ وغیرہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو کہ یہ عراق صوبہ تھا جو عربوں کی حکومت تھی، اموی حکومت، اس میں یہ عراق صوبہ تھا عربوں کا، عرب حکومت کا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بغاوت کی اور بصرہ اور کوفہ، یہ دو جو بڑے مرکزی شہر تھے، ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ اس کا 18 ماہ تک جاری رہا، مختار ثقفی کا۔ مختار ثقفی نے جب عبداللہ بن زبیر کے خلاف جنگی کارروائی کی تو مصعب بن زبیر نے کوفہ میں 3 ماہ محاصرہ کر کے مختار ثقفی کو شکست دی۔ ابن زبیر کی فوج کے ہاتھوں پھر مختار ثقفی قتل ہو گیا۔ یہ مختار ثقفی کا تو پھر اس طرح سے انجام ہوا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے ابی مخنف کی، وہ ہے فتوح الشام۔ تو شام کے محاذ جنگ پر رومن بیزنٹائن امپائر کے خلاف جو مسلم عربوں کی فتوحات ہیں، یہ کتاب اس کے اوپر ہے۔ تو
یہ میں نے تعارف کرا دیا کہ ابی مخنف یہ پہلا مورخ ہے جس نے سب سے پہلے یہ سارا مواد پیش کیا. اس سے پہلے یہ مواد نہیں تھا. یہ کربلا کا، جمل کا، صفین کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے جھگڑے کا، اور اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے کا، اسی طرح واقعہ کربلا، اور آگے وہ جتنا بھی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو خطبہ جو مسجد نبوی میں جو یہ ذکر، یہ سارا اسی کا ہی کیا کرایا ہے ابی مخنف کا. تو اس سے پہلے کسی مورخ نے یہ باتیں نہیں کی، یہ پہلے مورخ ہیں. تو تمام علماء رجال نے، اب ہم دیکھیں گے کہ علماء رجال جو ہیں وہ ابی مخنف کے متعلق کیا کہتے ہیں. تمام علماء رجال نے ابی مخنف کو ایک شیعی محترق یعنی کٹر دروغ گو شیعہ قرار دیا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. رجال کی کتابوں میں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تاج العروض شرح القاموس میں ابی مخنف کا تعارف اخباری شیعی تالیف متروک، یہ الفاظ سنیں، اخباری خبر دینے والا، شیعی مطلب شیعہ فرقہ سے تعلق، شیعی تالیف وہ تالیف کرنے والا، شیعوں کی کتابیں لکھنے والا، متروک کہتا آبسیلیٹ ہے، اس کو ترک کر دیا گیا ہے، یہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹے قصے بیان کرتا ہے کہ یہ متروک ہے. اب یہ اس کا تعارف تاج العروض کے اندر لکھا ہوا ہے. ابن عدی الکامل فی الضعفاء، یہ کتاب کا نام ہے، ابن عدی کی کتاب ہے الکامل فی الضعفاء. ضعفاء یعنی جو ضعیف راوی. بیسیکلی یہ جو کتاب ہے یہ یوں کہہ لیں مجموعہ ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جو ذہبی کی ہے، جو سب سے بڑے رجال کے امام تھے. اور دوسری کتاب جو اسی طرز کی ہے لیکن اس کا مقام اس سے بہت کم ہے، وہ ہے لسان المیزان، لیکن باقی کتابوں سے وہ کافی بلند ہے. تو وہ ہے ابن حجر عسقلانی کی. یہ وہ ابن حجر عسقلانی ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی. تو یہ جو لسان المیزان ہے یہ بھی رجال کی کتاب ہے، فن جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اور میزان الاعتدال یہ دونوں کا مجموعہ ہے. یہ جو ہے الکامل فی الضعفاء، یہ ابن عدی بہت بڑے رجال کے امام تھے، حدیث کے امام تھے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ابی مخنف کے متعلق کہ یہ تو آگ لگانے والا شیعی مورخ ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ابن عدی نے. کون ہے وہ؟ رجال کے بہت بڑے امام. اور کس کے مصنف ہیں؟ الکامل فی الضعفاء. اور الکامل فی الضعفاء کس چیز کا مجموعہ ہے؟ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، امام ذہبی کی کتاب جو رجال کی سب سے بڑی کتاب ہے. باقی ساری کتابیں جو ہیں جو رجال کے اوپر لکھی گئیں وہ اسی کو ماخذ تسلیم کر کے لکھی گئی ہیں. اور دوسری جو بنیادی ہے وہ ہے لسان المیزان ابن حجر عسقلانی کی. ان دونوں کا مجموعہ ہے الکامل فی الضعفاء، اور اس کے مصنف ہیں جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، رجال کے امام بھی ہیں، ابن عدی. تو یہ جو ابن عدی ہیں ان کے کومنٹس ہیں کہ ابی مخنف جو ہے یہ تو آگ لگانے والا شیعی مورخ ہے. تو میں نے یہاں پر میزان الاعتدال فی نقد الرجال جو ہے اس کا حوالہ دے دیتا ہوں. یہ تیسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 419 ہے. اور لسان المیزان جو ابن حجر عسقلانی کی ہے، جو شارح بخاری ہیں، تو ان کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 492 ہے. تو میں نے ریفرنسز کے ساتھ، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، یہ سارے ریفرنسز کے ساتھ میں نے اس کے متعلق جو کمنٹس تھے میں نے آپ کے سامنے وہ بھی بیان کر دیے. جو ابی مخنف نے کتابیں لکھی تھیں، جو واقعات، جو قصے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ابی مخنف پہلا قصہ گو یا پہلا مورخ ہے جس نے سب سے پہلے یہ واقعات بیان کیے. اس سے پہلے اس طرح کے واقعات کسی بھی مورخ نے بیان نہیں کیے تھے. تو یہ تھے ابی مخنف لوط بن یحییٰ، کوفہ کے باشندہ تھے. تو اس کے اوپر ہمارا ویڈیو، تو امید ہے آپ کو تاریخ کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی. اس سے آپ کے سامنے تاریخ لکھنے والے جو ابتدائی مورخین ہیں، جو پائنیئر تھے، جو بیسک ہسٹورین تھے، ان کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے، وہ کس تصورات کے، کس ذہنیت کے لوگ تھے. شکریہ.